فقہ حنفی میں صاحب رد المختار نے صاحب در مختار نے اور اس کے علاوہ دیگر متون فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قبر کے اوپر اللہ کی توحید اور نبی مکرم سید کونین کی رسالت کے کلمات پڑھنے سے صاحب قبر کو قبر میں انس، سکون اور فائدہ پہنچتا ہے، اور ایسا کیا جانا یہ مستحب عمل ہے۔ اب اس میں مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی کرے تو ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تو نہ اس کو تانا دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو گنہگار ٹھہرایا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ مستحب عمل سے روکنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کے جو ہماری کتب ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس پر مختلف بزرگان دین نے مختلف رسائل اور کتب بھی تحریر فرمائے ہیں۔ میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا جی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی عمل جو مباح ہو یا مستحب ہو، جب اس پر اصرار کیا جائے اور نہ کرنے والے کو تان کیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا اور بدعت کی مذمت بیان فرمائی۔ جہاں تک تعلق ہے قبر کے اوپر اذان دینے کا، یہ ایک تھوڑا سا اختلافی رائے ہے۔ کتنی اچھی بات کی عبدالرؤف فاروقی صاحب، میں اس کو سوچ رہا تھا جی، کتنی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ کسی مستحب یا مباح عمل پر اصرار کیا جائے اور وہ تو بدعت تب بدعت بنتی ہے۔ ہمارے عقائد اگر آپ اصرار نہیں کر رہے اپنے ہمارے عقائد کی جو کتابیں ہیں ان میں شرح عقائد کے حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی عمل بدعت کب بنے گا؟ اس وقت بدعت بن جائے گا جب آپ اس کو مباح سمجھتے اس پر اصرار کرنے لگیں، اور جو نہ کرے آپ اس کو تان کریں، دیکھو جی اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مباح کو مباح رہنے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، سنت سنت ہے، مباح مباح ہے۔ اب مباح کو ایک آدمی جو ہے وہ مستحب بنا لے یا مستحب کو سنت قرار دے دے تو پھر وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشاد گرامی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ من ابتدع بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ فانہ ما لم یکن یومئذ دین لا یکون اليوم دینا، کہ جس نے بدعت ایجاد کی، یعنی بدعت مطلب یہ ہے کہ اس نے مباح کو کار ثواب سمجھ کر اصرار کیا تو اس نے بدعت ایجاد کی اور پھر اس پر اصرار کیا، تو اس نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے رسالت میں خیانت کی ہے، جو دین کا اصرار بھی دوسروں کو کیا کہ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے، ہم اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو قرون اولا ثلاثہ مشہود لہا، حضور نے فرمایا جو ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے جن پر پیغمبر دو عالم نے شہادت دی ہے کہ یہ خیر ہے۔ جو عمل اس میں ہوا ہے اس کو سج دھج سے کرنا چاہیے کہ پیغمبر دو عالم کا، صحابہ کرام کا عمل ہے، ہم کریں گے، اور اس پہ کسی کو تان کرنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جو عمل وہاں نہیں ہوا اس کو ایک مستقل بنا لینا، ہمارے یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستقل بنا لیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب قبر خواہ کیسا بھی تھا، ہماری اذان کے بعد جو ہے یہ بڑا اس کے لیے، حالانکہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے عقائد کیا تھے، اس کے اعمال کیا تھے۔ ماشاء اللہ ان کی اپنی باتیں، اپنا ایک رائے، ہم ہر شخص کی رائے کا احترام کرتے ہیں جی، لیکن جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایک مستحب عمل پہ اصرار بدعت ہوتا ہے، میں اس قانون سے اتفاق نہیں کرتا۔ پلیز آپ مجھے ذرا، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اصرار اور جو نہ کرے اس پہ تان، اچھا یہ ہے شرع عقائد۔ جس طرح ایک مشروع عمل پہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اصرار کرنا یہ درست نہیں، اسی طرح کسی عمل مشروع کو روکنا بھی بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، قانون یہ ہمارے ہاں شریعت کا کہ ہر چیز اصل میں مباح ہوتی ہے، اب اس کی جواز کی دلیل ڈھونڈنا لازم نہیں، اس کی ممانعت کی دلیل ڈھونڈنا لازم ہوتا ہے، اور مستحب عمل پہ اصرار کرنے سے وہ عمل بدعت نہیں ہوتا مطلقاً، یعنی ممانعت کی دلیل ڈھونڈنی ہے۔ ہاں، ممانعت کی دلیل ڈھونڈنی ہے۔ مثلا اگر میں کسی بندے کو کہتا ہوں کہ تو یہ کام نہ کر، تو لازم یہ ہے کہ میرے پاس ممانعت کی کوئی دلیل ہو،
اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے، جو اچھے کلمات خیر یعنی ہیں، ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں رسول اللہ نے منع تو نہیں فرمایا اذان میں، یہ ڈھونڈنا ہوگا. جس طرح انہوں نے کہا کہ صحابہ یا رسول اللہ کے دور میں اس کام سے ممانعت تو کہیں نہیں ہوئی. مثلا اب بے شمار ایسے عمل ہیں جو زمانہ رسالت مآب میں یا وہ زمانہ کے جو مشہود اللہ بالخیر، جس کے خیر ہونے کی دلیل ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے، صحابہ، اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. مدارس کا قیام، یہ ہمارے جو سیرت کی کتابیں ہیں، یہ آراب لگائے گئے، اعراب لگائے گئے قرآن مجید میں، یہ بھی نہیں تھے. لیکن اب یہ قرآن و سنت کے کسی بنیادی رول اور اصول سے چونکہ ٹکرا نہیں رہے، اس لیے مولانا تھانوی صاحب قرآن چھپانا بھی نہیں تھا میرے خیال سے. یہ بھی ساری چیزیں بات کی ہیں. میں عرض یہ کروں کہ یہ جو ہماری اصطلاحیں ہیں، یہ جو فقہ کی بھی ہم بول رہے ہیں، مستحب، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، مباح، مستحب، یہ اصطلاحیں بھی کہیں نہیں ہیں صحابہ کے دور میں. حدیث صحیح، حدیث معتل، مدلس، یہ اصطلاحیں بھی نہیں ہیں. یہ سب بات میں آسانی کے لیے شریعت کو سیکھنے کے حوالے سے اس کو جو ہے نا بعد میں اس کی تدوین ہوئی. تو میں یہاں یہ بڑی اہم ترین بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کام تھانوی صاحب نے، اور اس کو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام بدعت سیئہ ہو جاتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے کسی رول سے ٹکرائے. یہ فتاوی دیوبند پاکستان کی 3 جلد میں بھی لکھا ہے، فتاوی دیوبند کی 2 جلد جس کے عزیز الفتاوی جس کو کہتے ہیں اس میں بھی لکھا ہے. اور تھانوی صاحب کی اپنی 4 کتب میں انہوں نے جو تعریف کی ہے بدعت سیئہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ کام کہ جو قرآن و سنت کے کسی رول سے، اصول سے ٹکرائے، وہ بعد میں ہوا ہو اور ٹکرائے قرآن و سنت کے کسی رول سے، وہ بدعت سیئہ ہو جاتا ہے. باقی بدعت لغوی طور پر نئے کام کو کہتے ہیں. اور اس کی تشریح یا شرح جو ہے حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 کتابوں میں موجود ہے. اور اشرف اللمعات شرح مشکات کے اندر حضرت محدث دہلوی نے یہی پوری بحث فرمائی ہے. اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ نیا کام جو قرآن و سنت کی اصل شکل کو چینج کر دے، اس میں قرآن و سنت کے اندر تغیر و تبدل کر دے، وہ نیا کام غلط ہوگا. لیکن اگر قرآن و سنت کے کسی اصول پہ کھڑا ہوتا ہو، مثلا ہمیں اللہ کے رسول پر درود پڑھا گیا، ویسے تو درود ابراہیمی یا باقی چند 13-14 سیغے، یا اگر دیکھا جائے تفصیل کے ساتھ تو 22-23 سیغے قرآن حدیث شریف میں ہمیں ملتے ہیں درود پاک کے مختلف. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا گیا، اور اس کو بھی تھانوی صاحب نے ذکر فرمایا اور باقی بھی بزرگوں نے ذکر کیا، علامہ ملا علی قاری نے ذکر کیا کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو دیکھا گیا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. یہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے بھی لکھا. اچھا، پوچھا گیا کہ آپ کا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا میں نے جو درود کے سیغے اپنی محبت کے ساتھ میں نے اپنی طرف سے قائم کیے تھے اور میں نے پڑھے تھے، اللہ نے مجھے ان کی بدولت بخش دی ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ قرآن کا آرڈر ہے. اب سیغے کچھ تو حدیث میں موجود ہیں، لیکن باقی سیغے جو آپ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ممنوع نہیں ہیں، وہ کسی بنیادی رول سے نہیں ٹکرا رہے. لہٰذا آپ جس بھی مرضی درود پاک کے سیغوں سے جن میں رسول اللہ کی عظمت، شان نبوت بیان ہوتی ہو، آپ درود پڑھیں گے تو وہ درود مشروعی کے